عیب چھپانا، لوگوں کے عیب چھپانا، کمیاں چھپانا آج کا بڑا مار کا، نیکوں کی برائیاں پکڑ کے لوگوں میں اچھالنا، نیکوں کی کمیاں پکڑ کے اچھالنا۔ بڑا کامیاب میڈیا وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے عیب نکال کے سکرین پہ پیش کرے۔ ہائے ہائے جب ان کو حد لگ گئی تو پھر انہوں نے ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بسو، کاش تو اسے میرے پاس نہ لاتا۔ کیا مطلب اس کا؟ ان سے جب یہ گناہ ہوا، ماعز اسلمی ان کا نام ہے، تو گئے ابو بکر کے پاس، ابو بکر مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے توبہ کر، استغفار کر، اللہ معاف کرے گا۔ اور چین نہیں آیا تو یہ گئے عمر کے پاس، عمر مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، انہوں نے کہا توبہ کر، اللہ معاف کرے گا۔ پھر چین نہیں تو گئے ثابت بن حزال کے پاس، مجھ سے یہ ہوا ہے، کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتا دو۔ تو آپ نے اس کو گلا دیا کہ کیوں میرے پاس بھیجا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا نیک عورت پہ زنا کی تہمت لگانے والا 100 سال سجدے میں پڑا رہے پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ 100 سال کا سجدہ کرے، 100 سال کی بندگی کرے اور کسی نیک عورت پہ تہمت لگا دی برائی کی اور اسے توبہ نہ کی، توبہ نہ کی، 100 برس کی بندگی کے باوجود جہنم کی آگ میں جائے گا۔ کسی کے عیب ڈھونڈنا کوئی آسان کام؟ چور کا ہاتھ کٹا اور آپ رونے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ دیکھتے نہیں ہو ہاتھ کٹ رہا ہے۔ یا تو آپ نہ کاٹتے، کہ شریعت میری تو نہیں اللہ کی، میں اسے تبدیل تو نہیں کر سکتے، تم میرے پاس کیوں لائے تھے؟ نہ لاتے، خود ہی توبہ کروا لیتے اس سے۔ واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتے۔ بڑی سنت میرے نبی کی پردے ڈالنا۔ ایک اور سنت بتاؤں جس کو خود میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میری عظیم الشان سنت ہے، وَذَلِكَ مِن سنتی، یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ لفظ ذالک کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، کس کو؟ انس، یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل۔ میرے بیٹے انس، ایک نصیحت کرتا ہوں، صبح شام دل کو لوگوں کے بغض سے پاک رکھا کر، کسی کی نفرت دل میں نہ بیٹھنے دے، کسی کا بغض نہ بیٹھنے دے، کسی کی کمی نہ بیٹھنے دے، کسی کی برائی نہ بیٹھنے دے، اپنے دل کو دھو دے، صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام بھی۔ میرے بیٹے انس، ذالک من سنت، یہ میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت۔ تہجد کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت، نفلی روزوں کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت، مسواک کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت، سیدھے ہاتھ سے کھانے کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت۔ اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے پاک رکھنا، یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، میری وہ سنت ہے جو اس سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا میرے ساتھ جنت میں یوں داخل ہوگا۔ دلوں کو صاف رکھو، پاک رکھو، لوگوں کی زیادتیاں سہنا سیکھو، لوگوں کی زیادتیاں برداشت کرنا سیکھو اور دل کو دھونا سیکھو۔ بڑے بڑے ولی تمہاری گرد کو نہیں پہنچ سکتے، بڑے بڑے تہجد گزار تمہارے مقام کو دیکھتے ہوئے ٹوپیاں گر جائیں گی، اتنا بڑا کام بتا رہا ہوں میں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیسرا ترجمہ جو سب سے خوبصورت ہے اور اگلے مضمون کے لیے بہت مناسب ہے۔ وَالضُّحَىٰ، اے میرے حبیب، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے تیری سیاہ گھنیری زلفوں کی قسم۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ،
نہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ میں آپ پہ ناراض ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ دنیا آنی جانی ہے، آپ کے لیے آخرت بہت عالی مقام ہے۔ اگلی آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں۔ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں نے آپ کو خوش کرنا ہے۔ رب کائنات، رب محمد، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں، میں نہ خوش کروں، میرے ذمہ نہیں کہ میں خوش کروں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی زندگی، اللہ کے دین کو سینے سے لگانا، اللہ کے دین کو آگے رکھنا، دنیا کو پیچھے رکھنا، یہ اللہ کے محبوب کی محبت ہے، جو کرے گا چمک جائے گا۔ یہی محرم میں پیغام دیا حضرت حسین علی مقام نے، جو آج رسم و رواج بن گیا، رونا پیٹنا بن گیا۔ پیغام لوگوں کو یاد نہیں رہا کہ پیغام کیا دیا ہے، رواج بن گیا۔ ربیع الاول آتا ہے تو جلسے جلوس ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، لیکن زندگی بدلنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوتا۔ محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ویسے تو جنوری بھی اللہ کا اور محرم بھی اللہ کا، چونکہ جنوری فروری سورج کے گرد گھومتے ہیں اور محرم سفر چاند کے گرد گھومتے ہیں، تو سورج بھی اللہ کا اور چاند بھی اللہ کا۔ سورج بھی اللہ نے بنایا تو جنوری فروری اسی کا، چاند اللہ نے بنایا تو محرم سفر اسی کا۔ لیکن چاند کے ساتھ ہمارا کیلنڈر اس لیے بنایا گیا ہے کہ سورج کا کیلنڈر کئی مقامات پر فیل ہو جاتا ہے۔ 4 مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے سورج کھڑا رہتا ہے، اور 4 مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے سورج نظر ہی نہیں آتا ہے، تو وہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں خود اس مقام پر گیا ہوں ناروے میں جہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہوتا ہے، لیکن وہاں چاند اسی طرح نکلتا بھی ہے، چڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ تو ہمارا نبی چونکہ عالمی نبی ہے تو اس کو ایسا کیلنڈر دیا گیا کہ کوئی ٹاپ ناروے پر بھی رہتا ہے تو اس کے پاس بھی شریعت کی کیلنڈر موجود ہے۔ یہ مجھے پہلی دفعہ بات سمجھ، حالانکہ میں زندگی ہو گئی پڑھتے پڑھتے پڑھتے، کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا اور یہ سورج کا کیوں نہیں دیا، یہ خیال آتا تھا۔ کوئی اعتراض نہیں، ویسے خیال آتا تھا۔ جب میں وہ نارتھ کیپ پر گیا 4-5 سال پہلے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ سورج وہاں غروب ہی نہیں ہو رہا، کھڑا ہوا ہے، تو دن ہے یا رات ہے، اگر گھڑی نہ ہو تو ایک آدمی دیکھا گھڑی کوئی نہیں، اب دن ہے یا رات ہے کیا پتا، نماز کا وقت کب داخل ہو رہا ہے، رات کب ہو رہی ہے، روزے کا ہے، نماز کا ہے۔ تو جب میری چاند پہ نظر پڑی تو چاند کو میں نے دیکھا طلوع بھی ہو رہا تھا، غروب بھی ہو رہا تھا، گھٹ بھی رہا تھا، بڑھ بھی رہا تھا۔ میں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ سارے عالم کے رسول ہیں کہ اگر آپ کا امتی یہاں بھی آ جائے تو اس کے پاس عمل کرنے کے لیے ٹائم ٹیبل موجود ہو۔ یہ بات مجھے وہاں جا کے سمجھ میں آئی۔ تو جنوری سے شروع ہو یا محرم سے شروع ہو، ایک ہی چیز ہے، سورج بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا ہے، لیکن ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کیلنڈر ان کی پیدائش سے شروع کیا گیا ہے، ان کے ماننے والوں نے۔ ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، ہم اللہ کا فضل ہے تمام نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ قابل عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی تعلیمات ہیں، جو قرآن آخری کتاب ہے، باقی کتابیں مٹ چکی ہیں، اور میرے نبی کی زندگی موجود ہے، باقی انبیاء کی زندگیاں مٹ چکی ہیں۔ تو قابل عمل صرف اسلام ہے اس وقت میدان میں۔ تو ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں حکومت پھیل گئی تو ابو موسیٰ اشعری نے ان کو خط لکھا، کوئی ہمارا کیلنڈر بناؤ، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کب ہم نے یہ کام کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں سے ختم ہوتا ہے۔ تو آپ نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا بھائی کوئی کیلنڈر بناؤ، کہاں سے بنائیں؟ تو اکثر نے کہا فتح بدر سے بنائیں، بدر کی فتح سے بنائیں، بعضوں نے کہا فتح مکہ سے، بعضوں نے کہا اللہ کے نبی کے میلاد سے۔ تو حضرت علی نے فرمایا ہجرت سے، حضرت عمر نے حضرت علی کا یہ قول پسند فرمایا، اور ہمارا کیلنڈر ہجرت سے شروع ہوا۔ 434 ہجری ہمارے نبی کو
مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے 1434 سال ہو گئے.